الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کلام میں یہ ارشاد فرمایا ہے، قیامت تک، یہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا یہ صرف اس وقت تک نہیں تھا۔ آج کچھ بے ایمان، کچھ اسلام کے غدار، اسلام کے دشمن کہتے ہیں یہ آیت تو جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ قیامت تک اللہ نے فرمان جاری رکھا ہے۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنو، قیامت تک فرما دیا، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے
سب کو رب کائنات نے یہ فرمان ارشاد فرمایا، سنو جو میرے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہمیشہ متقی رہتے ہیں، ہمیشہ پرہیزگار رہتے ہیں، ہمیشہ میرے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ہمیشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، ہمیشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمیشہ کے لیے متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ میرا ولی ہے۔ اور یاد رکھیں جو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی نہیں کرتا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو بھی معمولی سمجھتا ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ جادوگر ہو سکتا ہے اگر کوئی بندہ پانی میں چل کر دکھا دے، دیوار سے گزر کر دکھا دے، ہوا میں اڑ کر دکھا دے، وہ بندہ جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا لباس، اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، تجارت کرنا، ہر عمل جو سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بھی اسے بناتا ہے۔ اور ولی بننا مشکل نہیں ہے، ولی بننا مشکل نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ ہر بندہ ولی بن سکتا ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میرے احکامات پر عمل کرو، مجھے وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوئے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے، فرشتوں پر، میری کتابوں پر، آخرت کی زندگی پر، تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہوئے جو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرے گا، اللہ ولایت اسے عطا فرمائے گا۔ اب ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، روز محشر بھی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی یہ کامیاب ہے، کیوں؟ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوتے ہیں، یہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جتنا مرضی ظالم بادشاہ آ جائے، جتنا مرضی ظلم والے لوگ سامنے آ جائے، ساری دنیا ان کے سامنے اکٹھی ہو کر بھی آ جائے، تب بھی ذرا برابر ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں رب ذوالجلال کا خوف ہوتا ہے، یاد رکھے اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہوتا۔ ہمارے دلوں میں دنیا کا خوف اس لیے ہے، کوئی دو پولیس والے آ جائیں تو ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں۔ اگر رب ذوالجلال کا خوف ہوتا تو دنیا داروں کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا کا خوف ختم کرنا ہے، اگر دنیا کا ڈر اپنے دلوں سے ختم کرنا ہے، تو اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لیں۔ چاہے ظاہر ہے تب بھی خوف ہونا چاہیے، لوگوں میں ہے تب بھی خوف ہونا چاہیے، اگر تنہائی میں ہے تب بھی اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جب تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اسے عطا فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، روز محشر بھی کامیابی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سنو میری جو باتیں ہیں، جو میں فرما چکا ہوں، جو فرماتا ہوں وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو اللہ فرما دے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ نے تفسیر مظہری شریف جلد 5 صفحہ نمبر 53 پر لکھا ہے، فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے
جس کا دل صبح شام ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، صبح شام ولی نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ تہجد چھوڑتا ہے، نہ تسبیحات چھوڑتا ہے، نہ ذکر و اذکار چھوڑتا ہے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا چھوڑتا ہے، نہ قرآن مجید چھوڑتا ہے۔ یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ نہ سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑتا ہے۔ جو پوری زندگی نماز با جماعت ادا کرے، اگر ہمارے اولیاء کی آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھیں نا، پوری سیرت پڑھ کے دیکھیں، غوث پاک کی دیکھ لیں، داتا صاحب کی دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ کی دیکھ لیں، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیکھ لیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ کی دیکھ لیں، جتنے بھی ولی ہیں اگر ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں تو یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے، ذکر و اذکار بھی کرتے رہے، رات کے آخری پہر آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں شاید نمازیں پڑھ لیے کامیابی ہے، لیکن اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ نمازیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن رات کو آخری پہر اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ کیوں؟ آنکھوں سے آنسو وہ بہاتا ہے جس کے دل میں عاجزی ہوتی ہے، جس کے دل میں غرور تکبر آ جائے وہ کبھی بھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتا۔ اور جو عبادت کرتا ہے، نماز پنجگانہ پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو سنت کے مطابق آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے تو سنت کے مطابق جاتا ہے، ہر کام سنت کے مطابق اسلام کے مطابق کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ پھر بھی اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہا ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ولایت اسی بندے کو عطا فرمائے۔ کیوں؟ پھل جو ہے وہ ایسے عاجزی والے کو لگتے ہیں، جو ایسے کرتا ہے اسے پھل نہیں لگتا۔ اس دن مغروری نکل جائے گی تیری، اس دن آ کرتے مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن سرور عالم کیا نئی امت میری۔ اگر آ کر سے غرور سے رہے گا بندہ تو یاد رکھے وہ نہ قبر میں کامیاب ہے نہ روز محشر کامیاب۔ اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ میرا نہیں ہے تو پھر بتائیں پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جس کی طرف سے چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر گیا، یاد رکھیں اللہ بھی اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اور چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پھرے گا جس نے اسلام کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، جس نے منافقانہ زندگی گزاری ہوگی، جس نے یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، چہرہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی سے پھرے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل صبح شام ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی سے محبت نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی کو عطا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ ولی کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر ہم دو دوست آپس میں مل رہے ہیں اور صرف محض نیت یہ ہے کہ صرف دنیاوی مقصد ہے، دنیاوی کام ہے، کاروبار کیا، دنیاوی کام ہے اس لیے مل رہے ہیں، اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، تو یاد رکھے یہ بندہ کامیاب نہیں ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں لیکن جب دو دوست آپس میں ملے نیت یہ رکھے ہم اللہ کی رضا کے لیے مل رہے ہیں۔ کاروبار تو ہونا ہی ہونا ہے، ملنا تو ملنا ہی ہے، رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے، ہمسایوں سے بھی ملنا ہے، دوستوں سے بھی ملنا ہے، باہر بھی ملنا ہے، سب سے ملنا ہے۔ لیکن جب بندہ نیت رکھتا ہے میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مل رہا ہوں تو ملنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا بھی ثواب ملتا ہے، دونوں طرف اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ نے تفسیر مزید شریف میں لکھا ہے کہ ایمان کا جو مال ہے یہ دل ہے، جو ہمارے اندر ایمان ہے اس کا جو محل ہے وہ دل ہے۔ اور فرماتے ہیں ایمان کا کمال یہ ہے کہ دل ذکر الہی سے سکون حاصل کرے، ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ جس کا دل ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے وہ مردے کی مانند ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں ذکر الہی جاری رہتا ہے یاد رکھے اس کے دل میں اللہ سکون پیدا فرما دیتا ہے۔
اس لیے ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دلوں کی تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا، جو کرتا ہے دل سے غلامی نبی کی، حقیقت میں وہی ہے بندہ خدا کا۔ تو دلوں کی جو تسلی ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اربوں روپے لوگوں کے پاس ہے، کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہے، اربوں روپے ہیں، لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ لیکن ایک جھونپڑی میں رہنے والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں سکون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے جہاں بھی وہ رہتا ہے اس کے دل میں بھی سکون اللہ نازل فرما دیتا ہے، اور اس جگہ پر اللہ رحمتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایمان کا جو محل ہے وہ دل ہے، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ یہ جو دل ہے یہ ذکر الہی کے بغیر نہ رہے، اس کو مردہ نہ رکھو، اس میں ہر وقت جو ہے وہ نور بڑھتے رہو۔ نور کیسے بڑھے گا؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اور جو ہر لمحے دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر، غلط گفتگو کو چھوڑ کر، ہر برائی کو چھوڑ کر صرف پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد کاروبار کرتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ جو ذکر الہی کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، یاد رکھیں اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، اس کو اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور مشکوٰۃ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 426 میں آتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے۔ ایسے کمال لوگ کہ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن آئے گا اتنا ان کو قرب الہی ملے گا، اتنا ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انبیاء اور شہداء دیکھیں گے وہ بھی رش کریں گے۔ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کمال لوگ ہیں کہ جن پر انبیاء بھی رش کریں گے، شہید بھی رش کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ وہ لوگ پتہ کون ہے؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، نہ مالی فائدہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ ایسے عظیم لوگ ہوں گے کہ ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے، اور نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ اس وقت دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے لیکن یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، دوسرے غمگین ہوں گے لیکن یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے، نور کے تختوں پر بھی بیٹھے ہوں گے۔ اور ہمیں بھی مسئلہ سمجھا دیا، ہمیں بھی اسلام کا طریقہ بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارا چہرہ نورانی ہو، اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن تمہیں نور کے منبر پر بٹھایا جائے، اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن تمہیں قرب الہی ملے، اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن تم پر انبیاء رش کریں، شہید رش کریں، تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جس سے بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے ملے، جس سے بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے ملے، جس کو بھی کچھ دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں، جس سے بھی محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، جس کو مال عطا کریں اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو جب اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے یقیناً محبت کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں سے یہ نہیں فرمایا میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے یقیناً محبت کرتا ہوں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں،
میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں یقیناً ان سے محبت رکھتا ہوں۔ تو بتائیں وہ کتنے خوش نصیب ہے جن سے اللہ محبت فرماتا ہوگا، اور جن سے رب ذوالجلال محبت کرتا ہے، یاد رکھیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے محبت فرماتے ہیں، اور جن سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص قوم سے محبت رکھتا ہے مگر عمل ان جیسا نہیں کرتا، اس کا حشر کیسا ہوگا؟ بس ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، عمر بن خطاب سے محبت رکھتے ہیں، عثمان غنی سے محبت رکھتے ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، تمام اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، لیکن عمل ہمارا ان جیسا نہیں ہے۔ جس طرح امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبادت الہی کرتے ہوئے محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہوئے زندگی گزاری، ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ پورے صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جس طرح زندگی مبارک گزاری ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے جس خوف کے ساتھ اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اس ملک پاکستان کے عظیم شہر لاہور میں دین اسلام کی خدمت فرمائی، ہندوؤں کو کافر کیا، ہندوؤں کو مسلمان کیا، ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی جو رضا تھی، وہ جو عمل کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ ہندوؤں کو مسلمان کرتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ نیت نہیں ہوتی تھی کہ میں ہندو کو کلمہ پڑھاؤں گا تو میری واہ واہ ہو جائے گی، لوگ کہیں گے بڑا ہندوؤں کو کافروں کو مسلمان کرا، یہ نیت نہیں تھی۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ سارے معاملات کرنے کی بجائے بعد بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ذکر الہی کیا، ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا، درود و سلام کیا، لیکن ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح زندگی مبارک گزاری، ہم نے اس طرح ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہ جس طرح اس زمین پر چلتے ہوئے سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پابند رہے، ہم اس طرح سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم جو ہے وہ نیک عمل بھی کرتی ہے، ہمارا عمل ان جیسا نہیں ہے، تو ہمارا اثر کیسا ہوگا؟ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سنو، جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم صحابہ سے محبت کریں گے، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اہل بیت سے محبت کریں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ حسنین کریمین سے محبت کریں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ غوث پاک سے محبت کریں گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم داتا صاحب رحمہ کا ذکر کرتے ہیں تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ کیوں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جن کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، جنہوں نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ فرما دیا۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے جس سے محبت کرتے ہیں انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح زندگی گزاری، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جب ان ولیوں کے فرمان کے مطابق نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرا بندہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے جب میرا بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ میں اس بندہ مومن کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا کہ جب بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد، ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کے بعد، ان کے فرمان پر عمل کرنے کے بعد، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کرنے کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین کے نفل ادا کرتا ہے، نماز اشراق پڑھتا ہے، نفل کوئی نہیں چھوڑتا، نفل کی کثرت کرتا ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں طاقت عطا فرما دیتا ہے۔
وہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہیں سے بیٹھ کر مدینہ شریف دیکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ طاقت عطا فرماتا ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں۔ اور جب اللہ طاقت عطا فرما دے آنکھوں میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، زبان میں، جو وہ کہے پورا ہو جائے، جہاں پر بیٹھا ہے وہاں پر بیٹھ کر جہاں چاہے دیکھنا چاہے دیکھ لے، لیکن یہ یاد رکھے وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بن جاتا، وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ یہ ساری جو طاقتیں ہیں یہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے، اور کن کی وجہ سے؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ تو اگر چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، ہم جہاں پر بیٹھے ہوں وہیں پر بیٹھ کر مدینہ شریف دیکھ لیں، جو دعا کریں اللہ قبول فرما دے، جس کو پکڑنا چاہے اس کو پکڑ لیں، جہاں پر جانا چاہے فوراً چلے جائے۔ تو پھر آج ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنی ہوگی، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نوافل کی کثرت کرنی ہوگی۔ جب فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کریں گے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، سنتوں سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور جس کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے اس کو ولایت مل جاتی ہے، اور جس کو ولایت مل جاتی ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا